ریل گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں تھی۔ سخت سردی کی وجہ سے مسافروں نے تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کر رکھے تھے۔ رات گہری اور سردی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ عرفان اس سرد ڈھلتی رات میں اپنے خیالات میں الجھا ہوا منزل مقصود کی جانب گامزن تھا۔ آج اسے نہ رہ کر بھی اپنی بڑی ماں کا بہت خیال آ رہا تھا، جس سے وہ روتا ہوا چھوڑ کر کام کی تلاش میں دوسرے شہر جا رہا تھا۔ عرفان ایک شریف خاندان کا چشمہ چراغ تھا۔ اس کا باپ ایک فیکٹری میں ملازم تھا۔ زندگی ہنسی خوشی بسر ہو رہی تھی، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن عرفان اسکول سے واپس گھر آیا تو گھر پر ایک بری خبر اس کی منتظر تھی۔ اس کا باپ آج ان دونوں کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ عرفان کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ عرفان کو اپنے باپ کی موت کا بے حد دکھ تھا، لیکن صبر کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ باپ کی موت کے بعد عرفان کے گھر کے حالات بھی خراب ہو گئے تھے، کیونکہ جب کوئی کمانے والا ہی نہ ہو تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ عرفان ایک بازمیر نوجوان تھا۔ اس سے یہ برداشت نہ ہو سکا کہ اس کے ہوتے ہوئے بات فاقوں تک پہنچ جائے۔ اس لیے عرفان نے اپنے شہر میں کام کی تلاش شروع کر دی، لیکن اسے ہر جگہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر تنگ آ کر اسی دن اپنی ماں سے دوسرے شہر جانے کی اجازت مانگی۔ آخرکار عرفان کے اصرار پر اس کی ماں نے بڑی مشکل سے اسے اجازت دے دی، اور آج وہ اپنی مختصر سامان کے ساتھ دوسرے شہر جا رہا تھا۔ ٹکٹ دکھاؤ، ٹکٹ دکھاؤ، ٹکٹ چیکر کی کرخت آواز نے اس کے خیال کا تسلسل توڑ دیا۔ عرفان نے فوراً ٹکٹ دکھائی اور ٹکٹ چیکر نے اس کی ٹکٹ چیک کر کے وہاں سے چلا گیا۔ عرفان نے گھڑی میں وقت دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد اس کا اسٹیشن آ گیا اور عرفان اپنے سامان لے کر اسٹیشن پر اتر گیا۔ اسٹیشن پر اترتے ہی اسے ہوا کا ایک تیز جھونکا لگا، جس سے اس کا جسم کام کر رہ گیا۔ رات بھی اب کافی ہو چکی تھی، اس لیے عرفان نے سوچا کہ صبح ہونے تک اسٹیشن پر ہی سویا جائے۔ عرفان سونے کے لیے ایک مناسب جگہ تلاش کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک بیگ پر پڑی۔ اس نے فوراً وہ پرس اٹھایا اور اسے کھول کر دیکھا تو اس کے اندر بہت سارے پیسے اور ایک شناختی کارڈ تھا۔ اس نے شناختی کارڈ پر دیکھا تو ایڈریس بھی لکھا ہوا تھا، جو ایک قریبی شہر کا تھا۔ عرفان نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ وہ یہ پیسے اس کے مالک تک پہنچا کر رہے گا۔ کچھ دیر کے بعد اسے شہر کے جانے والی گاڑی آ گئی۔ عرفان اس گاڑی پر سوار ہو گیا۔ وہ بہت جلدی شہر کے اسٹیشن پر آ گیا۔ عرفان گاڑی سے اترا اور مکان تلاش کرنے لگ گیا۔ سورج اپنی کرنوں سے روشنی پھیلنے میں مصروف تھا۔ کچھ دیر بعد مکان مالک سامنے کھڑا تھا۔ مکان ایک بہترین طرز پر تعمیر کیا گیا تھا۔ عرفان نے بیل بجائی۔ کچھ دیر بعد ایک خوش پوش نوجوان باہر نکلا۔ عرفان نے آگے بڑھ کر اسے ہاتھ میں لایا اور جیب سے شناختی کارڈ نکال کر دکھایا۔ شناختی کارڈ پر اس شخص کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ عرفان نے ساری صورتحال اسے بتائی اور اس کے پیسے اور شناختی کارڈ واپس کر دیا۔ وہ شخص عرفان کی ایمانداری سے بہت متاثر ہوا۔ عرفان کو اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ اس شخص نے عرفان کی خوب خاطر مداوت کی اور دوسرے شہر آنے کی وجہ پوچھی۔ یہ نوجوان ایک بہت بڑی فیکٹری کا مالک تھا۔ عرفان نے اسے بتایا کہ وہ دوسرے شہر نوکری کی تلاش میں آیا ہے۔ اس شخص نے عرفان کی ایمانداری کو دیکھتے ہوئے فوراً اپنی فیکٹری میں ملازم رکھ لیا۔ عرفان بہت خوش ہوا کہ اسے ایمانداری کا پھل مل گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم پر چاہے کتنی ہی مصیبتیں کیوں نہ جائیں، مصیبت سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے اور ہمیں ہمیشہ ایمانداری سے کام کرنا چاہیے۔